اچھا لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ بتائیں نا عامر بھائی کہ جب ہم ابھی اس پہ میں دوبارہ آؤں گا کہ اہل حدیث اور یزید میں کیا مسئلہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھئی یہ ہوا کیوں تھا کربلا، یہ تو بتا سکتے ہیں نا آپ تاریخ میں، حسین کو کیوں وہاں سے نکلنا پڑا یہ سارا کچھ کر کے؟ چلو ابن زیاد نے مارا، یزید کو ہم جامع تلاشی میں معاف کر دیتے، یزید امیر المومنین ہے، ان کے اقتدار میں یہ ہوا، تو حسین نکلا کیوں تھا؟ ان کو کیا مطلب؟ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، بنو امیہ بنو ہاشم کی پرانی لڑائی تھی، یا یہاں پر دشمنان اسلام کی؟ اگر آپ ان کو معصوم نہیں، معصوم نہیں، صحابی کے حساب سے، صحابی رسول کے حساب سے بتائیں، معصوم شیعوں کا بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، اہل سنت والجماعت کے اندر رہتے ہوئے ایک صحابی رسول ہے، نواسے رسول، جس کی فضائل کو آپ نے کہا ہم مانتے ہیں، وہ ساری روایتوں کو، ماشاءاللہ سے کچھ گروپ نے تو ان کو بھی ضعیف موضوع کرنا شروع کیا ہوا، تو ایک طرف یہ بندہ ہے تو کیوں یہ نکلا تھا؟ یہ روایات تو اس سلسلے میں موجود ہیں، اور وہ یہی بتا رہی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے 15,000 اور مطلب ہزاروں کی تعداد میں خطوط موصول ہوئے کہ آپ ادھر تشریف لائیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ ان کے کہنے پر وہاں روانہ ہوئے۔ آپ کے بہت مخلص لوگوں نے جو اہل بیت میں سے بھی تھے اور جو اصحاب رسول کا اسٹیٹس بھی رکھتے تھے، انہوں نے بھی آپ کو اس معاملے سے روکا کہ جو ہے یہ کوفیوں نے آپ کے والدین کے ساتھ کیا، والد صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو چکی تھی، تو اب یہ آپ کے ان کے ساتھ ان سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ان کی اس بات سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، اور کچھ لوگوں کو لے کر وہ نکلے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مطلب وہ مسئلہ یہی تھا نا کہ اس کی بیعت قبول نہیں تھی، ان کو بیعت قبول نہیں، وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ حکمرانی کا اہل ہے، تو حسین غلط سمجھ رہے تھے؟ ہو سکتا ہے غلط سمجھ رہے ہوں، اچھا ہو سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ بھائی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے کوفیوں کی طرف سے ان کو بلایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی خلافت قائم کریں گے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور یہ 1300-1400 کلومیٹر کا سفر تھا، اور کربلا کے مقام پر جب یہ آپ کو واضح ہو گیا کہ بھئی یہ کوفی جو ہے نا یہ غدار ہیں، باغی ہیں، یہ ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے یہ آپشن رکھ دیے، 3 آپشن رکھے، اور یہ شیعہ کتابیں ہوں یا سنیوں کی کتابیں ہوں، یہ چیز تو مسلم ہے نا کہ انہوں نے 3 آپشن رکھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، دوسرا آپشن یہ تھا کہ مجھے جو ہے محاذ جنگ پر بھیج دو، میں وہاں پہ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے امیر یزید کے پاس لے۔ نہیں تو کہ یہ ان کی کتابوں میں تو موجود ہے نا، یہ مانے نہ مانے، یہ آج کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو ان کی کتابوں میں انکار کر دیں۔ نہیں، یزید کی بیعت کے لیے بولا یا نہیں بولا، ان کو یہ کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کے ساتھ معاملہ بات کروں۔ اگر یعنی واپس لوٹ جانا کیا معنی رکھتا ہے، محاذ جنگ پہ چلے جانا کیا معنی رکھتا ہے، یزید کے دربار میں چلے جانا کیا معنی رکھتا ہے، تو یہ ان شرائط سے یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فریب میں آئے، ایک کوفیوں کے ایک جال میں پھنسے، اور اس انداز میں ان کو مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر لڑائی مسلط کی گئی، ان کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ جو آنے والے تھے ان لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ مظلومانہ شہادت ہے، اور یہ جو ہے اس کی آپ جتنی مذمت کریں، جتنا افسوس کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور جنت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اتنا بلند و بالا مقام ہے، لیکن اس کا جو پروپیگنڈا کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو گروہ تاریخ اسلام میں شروع سے لے کر ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے ان سے محبت نہیں ہے۔ اگر ان سے محبت ہو تو یہ ان کے دین، نانا کے دین پر عمل کریں،
ان کے قرآن مجید کی جو نصوص ہیں جو وہ تو اختلافی ہیں ہی نہیں، اس میں چلو آپ ایک آیت سے اپنا مطلب کا مفہوم نکال رہے ہیں، لیکن پورا قرآن تو واضح ہے، توحید اس میں واضح ہے، رسالت اس میں واضح ہے، صحابہ کرام کی فضیلت اس میں واقع ہے. نہیں مانتے. اگر مان رہے ہوتے صحابی کو نہیں مان رہے. نہیں دیکھیں اس طرح نہیں کرنا. اہل تشیع کا جو چہرہ ہے نا، آپ ابھی دیکھیں اہل تشیع کا جو چہرہ ہے وہ ہیں شیعہ ذاکرین. یا تو آپ ان سے برات کا اظہار کر دیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ ان میں شامل نہیں ہے، یہ اہل تشیع میں نمائندہ نہیں ہے، یہ بالکل ان کے علماء ہیں. ہاں تو پھر وہ جس طرح تبرہ کر رہے ہیں تو کچھ شخصیات پہ کر رہے ہیں، دیکھو صحابہ ہی ہیں نا وہ جن شخصیات پہ وہ تبرہ کر رہے ہیں، وہ صحابہ ہیں کہ جو مکی دور کے صحابہ ہیں جو کہ صحابیت کے ہر معیار پہ پورا ہوتا ہے. آپ پوری تاریخ دیکھ لینا یار، کچھ چیزیں کسی کی فضیلتیں ثابت کرنے کے لیے پر کو کوا بنانا پڑتا ہے، اور کچھ کی فضیلتیں ان کی تاریخ سے بالکل واضح ہیں. لیکن ہمیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مشکل حالات میں مرد بحران، کتنے مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا اور کس طرح ریاست کو استحکام دیا. پھر اس کے بعد سیدنا عمر نہیں کیوں نہیں سنبھالتے؟ جب اللہ نے یہ ذمہ داری ڈال دی، بھائی دیکھو یہودی جو ہے نا، وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا نبی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا؟ بھائی اللہ نے ابو بکر کو خلافت دے دی، سیدنا عمر فاروق کو خلافت دے دی. میں اس بحث میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن میں تو کربلا یزید سے پوچھنا، آپ فوراً خود ہی ادھر نہیں تو آپ نے سوال ہی عجیب کر دیا نا کہ بھائی اتنی مشکل حالات میں ریاست کو سنبھالا، مانعین زکوٰۃ کا، مسلمہ کذاب کا چیلنج، اور اتنی دشواری کے ساتھ انہوں نے اس ریاست کو سنبھالا. پھر سیدنا عمر فاروق نے اس کو اتنی توسیع دے دی، سیدنا عثمان غنی نے کہاں کہاں تک پھیلا دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کا جو ہے نا 61 لاکھ مربع میل رقبے تک انہوں نے پھیلا دیا. پہلے بھی کربلا پہ پوچھا، آپ فوراً صحابہ کے پر چلے گئے. ابھی میں نے دوبارہ آپ کو کربلا پہ تو بتا دیا نا میں نے. آپ نے یزید کو تھوڑا ایسے بات کر کے پھر آپ صحابہ پہ جا رہے ہیں. آپ شیعوں کو ان کو گولی مارے نا، فی الحال چھوڑ دیں ان کو. ہم آپ سے یہ پوچھ رہے کہ جب آپ لوگ خود یہ مانتے ہیں کہ ایک صحابی کا اور ایک تابعی کا ہو گیا ٹاکرا، تو بھائی ہم نے تو اس کو اس درجے پہ رکھا نا کہ یہ تاریخی واقعہ ہے، تو بس چھوڑ دیں اس کو. کیوں چھوڑ دیں؟ تاریخی واقعہ ہے، اس کو وہ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کا دین کے اوامر و نواہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس دین پر ہم نے عمل کرنا ہے. آپ کے نزدیک رسول کا نواسہ کا اس طرح مظلومانہ کاٹ دیا جانا، بھائی انبیاء کو ان کے مد مقابل لوگوں نے شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے اہل بیت میں سے سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے. یہ مان لیا جائے نا کہ یہ یعنی اگر یہ دیکھیں، اگر دین ہے اگر یہ دین جس کو آپ دین کہتے ہیں، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اگلے سال اللہ کے نبی نے اس مرد مجاہد کو جس نے اتنی بہادری کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا، اس کی برسی کیوں نہیں منائی، یا اس کا افسوس کیوں نہیں کیا، اس کا نوحہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے پہلے انبیاء سینکڑوں کی تعداد میں جن کو شہید کر دیا گیا، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کیوں نہیں کیا؟ یا تو آپ یزید کا تو دین کی بات کریں نا، مجھ سے دین کا تقاضے کی بات کریں کہ دین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا، ہم اگر برسی نہیں مناتے، ہم اگر یوم شہادت نہیں مناتے، تو ہم تو دین کی وجہ سے یہ نہیں مناتے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ وہ تو بات کر لی نا، لیکن پروپیگنڈا جو کچھ کیا جا رہا ہے. اسی پہ ایک سوال، اگر آپ یزید کا اسٹیٹس وہی رکھتے جس نے امیر حمزہ کو قتل کیا، اسی کا رکھتے جس نے انبیاء کو قتل کیا، پھر تو بات ختم ہے نا کہ کافر، ایک مطلق کافر بندے نے دشمن اسلامی میں آ کے ایک نواسہ رسول کو شہید کیا، جس طرح باقی صحابہ اور خلفاء ائمہ سب شہید ہوئے. یا سیدنا امیر حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا نا، وہ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسلمان ہوا نا. ہاں لیکن یزید کے بارے میں تو پھر آپ کو کیا پتا کہ فرض کریں تو حضور نے تو پھر جب اس دنیا سے چلے گئے تو آپ ان کی ویسا کیوں کریں ان کے کردار پہ؟ اسلام یہدی ما قبلہ، آپ کے ہاں اصول ہے نا کہ جب بندہ اسلام قبول کرے اس کا سابقہ پچھلا ریکارڈ کلوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس حساب سے تو حبشی کا یہ ہو گیا، وحشی کا. لیکن یہاں پر یزید آپ نے امیر کہا ہے، اس لیے میں امیر حکم کہہ رہا ہوں. اگر آپ سیدنا کہتے میں سید حکم بھی کہتا، لیکن سید الباز و امیر حکم یزید جو ہے نا، یا تو اس کا اسٹیٹس واضح کرے کہ بھئی یہ دشمنان اسلام کی طرح ایک بندہ تھا جس نے نواسہ رسول قتل کیا. اب اس پہ جس طرح باقیوں کی ہم برسی نہیں منا رہے، ماتم نہیں کر رہے، تو ہم نہیں کر رہے، یہ تو ہو گیا چیپٹر. دوسرا آپ یہ مانیں کہ نہیں وہ ایک مسلمان حاکم تھا، حکمران تھا، خلیفہ تھا،
اس کی حکومت نے نواسے رسول کو کاٹا اور آپ کہہ رہے کہ اس کا کوئی بندہ غم بھی نہ کرے, سیدنا اور اس عثمان کا ذکر بھی غنی نہ کرے, اپنی اور حکومت میں ذکر شہید ہو گئے, ذکر کو آپ پروپیگنڈا سیدنا سے عمر تعبیر کریں. فاروق اپنی تو ٹھیک ہے نا, اقتدار میں شہید ہو گئے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ منا رہے جو آپ, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, ہم بات اس پہ کر رہے ہیں, آپ فوراً شیعوں پہ چڑھائی کر رہے ہیں نا, یہ نہیں کر رہے نا. ہم تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ بھئی یہ بتاؤ آپ لوگ, اسلام میں مسلمان حکمران تھا کون امیر یزید مسلمان حکمران تھے نا, مسلمان حکمران تھے, 4 سال حج کے امام رہے, حج ان کی امامت میں ادا ہوتا رہا. ہاں حج اور پہ کیا, جاتا تھا, بالکل یہ ثابت ہے. اور مسلمہ چیزیں ہیں یہ. نہیں وہ ٹھیک تو ہو پھر گیا, وہ جو ہے نا, اب یہ واقعہ جس میں ابہام ہے کہ وہ براہ راست اس میں شریک تھے یا نہیں تھے. آپ یہ کہیں کہ جو بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت میں شریک تھا, وہ ظاہر ہے وہ کسی بھی اس کا مستحق نہیں ہے, کسی نرمی کا ہم اہل سنت کے ہم مستحق نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب میں یہی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یا تو آپ کے نزدیک اگر یزید جو ہے وہ اچھا حکمران تھا, صالح, یعنی ایک جو نیک کہے یا ایک جائز حکمران تھا, تو اگر کوئی بھی شخص کسی جائز حکمران کے خلاف قدم اٹھائے گا تو باغی ہے, ٹھیک ہے. یا تو آپ رجوع تو کر لیا نا سیدنا حسین نے, رجوع کر بغاوت پہ لیا, آئے تھے, بعد میں رجوع تو کر لیا, آپ لوٹنے کے لیے تیار تھے, آپ جو ہے وہاں جانے کے لیے تیار تھے, یعنی آپ یہ فرما کہ وہ بغاوت پہ اترے ہوئے تھے, بعد میں جب لیکن ایک سازش کا شکار ہو گئے, ایک دھوکے کا شکار ہو گئے. میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں, یا تو یزید کو اگر اس طرح منا لیں گے تو پھر حسین باغی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور باغی کے ساتھ جو کچھ بھی احکامات وہ آپ کی کتابیں میں موجود, یا دوسرے ہے کہ نہیں یزید غلط تھا, امام حسین نے صحیح قدم اٹھایا تھا اور وہ مظلومانہ شہید ہوئے. چل ان دونوں کو چھوڑ دیتا. اچھا ہم جب یہ آخری سوال ہے, بہت معذرت میں کچھ جگہوں پر میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے تلخی کہ وہ اس سے اس وجہ سے کہ آپ بار بار جو ہے نا یزید کے اوپر بات کر کے آپ صحابہ کا دفاع کریں, تو میں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں وہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ یزید وہ سیدنا حسین کی بات کر کے صحابہ پہ جو ہے نا وہ تبرہ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمیں جواباً یہ کرنا پڑتا ہے. پروپیگنڈا اتنا شدید ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے سوالات اب سامنے آ رہے ہیں, کیا کریں. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھو نا یہ بہت اہم بات ہو گئی. اچھا اب یہ بتائیں نا, ہم نے تو میاں سید نذیر حسین, ابو الوفا ثناء اللہ مرسری, یا ابھی پچھلے 40-50 سال پہلے یا 30-35 سال پہلے کے جو گزرے ہوئے علماء اہل حدیث کو آپ پڑھیں, وہ یزید کا نام لیتے ہو, یزید پلید کہتے ہیں. یزید کے لیے بالکل ان کا لب و لہجہ کسی نرمی اور رعایت کا مستحق وہ نہیں سمجھتے تھے. لیکن گزشتہ 35-35 سال میں, یہاں تک علامہ احسان نے بھی کہیں میرے خیال سے امیر یزید, سیدنا یزید نہیں بولا ہوا, یہ ان کے ہاں بھی حس یزید کا اسٹیٹس بالکل نیچے کا ہے, مطلب امام عالی مقام کے مقابلے پہ وہ یار جو بھی یزید کا اسٹیٹس ہے, لیکن وہ دین نہیں ہے نا یار, اس کو اس کو اس تاریخی واقعے کو جو ہے نا پورے امت مسلمہ پر مسلط کر دینا, یہ سیاست ہے, یہ سازش ہے. اور میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس کو ادھر ہی رکھو جتنا ادھر ہی رکھتا, تاریخ پہ رکھتا نا. اس تاریخ کے اندر اب امت کے دیکھو نا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ایک جگہ یہی لکھا کہ یزید بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا, بس اس کے اچھائیاں بھی ہے برائیاں بھی, ٹھیک ہے نا, یہ ابن تیمیہ نے لکھا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا محمود عباسی سے پہلے کہ جو باقاعدہ امیر یزید کہہ کے, اور آپ لوگوں کا ہی جلسہ تھا 3 سال پہلے ادھر, وہاں پر جو امیر یزید کے نعرے میں آپ لوگوں کا جلسہ تھا نا, جی جی, جو امیر کیا تھا وہ نعرہ, امیر یزید زندہ باد کرنا, وہ بھی جو ہے, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح تفردات ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ نعرہ تفردات. ہاں ٹھیک ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو پہلے آپ کے بزرگان کے ہاں یزید کا بالکل کوئی ان کے لیے نرمی, کوئی محبت, کوئی عقیدت, کسی طرح سے اس کا دفاع کہیں نہیں ہے. لیکن آپ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ابھی آپ کے حدیثوں میں یہ طبقہ کیوں زیادہ ایسو بر ہے جو باقاعدہ یزید کے, دیکھو نا عمر فاروق مولانا جو صدیق, عمر صدیق صاحب جو مولانا آپ کے حدیث ہے بہت اچھا, وہی کہتے ہیں میں حسینی یار. دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن میں مجموعی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں, یزید ہے, میں مجموعی طور پر ایک بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ کچھ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اس پروپیگنڈے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور اس میں کچھ علماء جو اکثریت ہے, اہل حدیث علماء کی اکثریت کے موقف سے ہٹ کر ایک مختلف موقف پیش کرتے ہیں, اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے میں اتنے بڑے بڑے علماء کے مد مقابل ہوں,
اور میرے ان کی رائے یہ ہے، لیکن میں اس رائے کو جوتی کے نوک پہ رکھتا ہوں. تو اس طرح کے جو گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اس کو کسی مکتب فکر کا اجماعی موقف نہیں کہہ سکتے. وہ انفرادی طور پر وہ شیعوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی آوازیں ہیں جو یعنی اہل سنت کے بالکل قریب ہیں، تو لیکن وہ ان کو ہم شیعوں کا موقف تو نہیں کہہ سکتے، وہ کچھ آوازیں ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی کچھ آوازیں ہیں اور اس کے مختلف جو ہے اس کے فیکٹرز مختلف ہیں، یعنی یہ عوامل اس کے مختلف ہیں کہ کوئی جو ہے وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر رہا ہے، کوئی اپنے جو منہجی موقف ہے اس سے کم حق ہو، اس کی معرفت نہیں ہے، اس بنا پر وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس پروپیگنڈے کے زیر اثر آ رہا ہے. کچھ جو ہے وہ کیونکہ اس بارے میں ہماری سمجھ لیجئے کہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے اور اس میں جس طرح جو ہے نا پوسٹیں ہر ایک آزاد ہے، ہر طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے جو کنفیوژن عام آدمی کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کچھ ان کے سوالات سے جو ہے نا وہ جب اس کو صحیح معنوں میں دے نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنی کمزوری دکھا دیتے ہیں. تو لیکن وہ سب کچھ ملا کے بھی اگر اہل حدیث علماء کی تعداد فرض کریں 1 لاکھ ہے، تو اس طرح کے جو لوگوں کی جو اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 40-50 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ اس موقف کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے کوئی اہل حدیثوں کا اجتماعی موقف ہے. اجتماعی موقف وہی ہے جو اکثریت اہل حدیث علماء کا ہے. نہیں تو اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا اہل حدیثوں آپ ماشاءاللہ سے تحریکی لحاظ سے بہت متحرک ہیں، سیاسی لحاظ سے آپ اہل حدیثوں میں بہت متحرک، آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی عاملہ کے رکن ہیں، تمام اس طرح کی میٹنگز اور یہ سب چیزوں میں کہیں پر کوئی اہل حدیثوں کو کوئی مسئلہ ہو آپ کو سب پتہ ہوتا، تو کیا آپ کے ہاں کوئی تشویش پائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں شیعان یزید کا گروہ بنتا جا رہی، کوئی کہیں ذکر کچھ یا بالکل ٹھنڈ ہے ادھر؟ یعنی وہاں یہ قابل ذکر ہی نہیں ہے اس طرح کی. اس وقت شمس الدین صاحب جو سوشل میڈیا کے جو فعال لوگ ہوتے ہیں، مجاہد لوگ ہوتے ہیں، تو آج کل تو مقبولیتیں بھی جعلی ہوتی ہیں نا. وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر ہی وہ اتنے سارے فالوورز خود ہی اس کو لائک اور یہ سارا کچھ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو فعال قسم کے سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو جب یہ اس طرح کی کوئی فکر کا جو ہے نا وہ خود کو اپنا نمائندہ بنا لیتے ہیں یا بن جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میڈیا پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی تعداد ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں، میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، سینکڑوں علماء ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں مساجد میں، لیکن ان کی مساجد میں اکا دکا کوئی اس طرح کا کوئی بندہ آتا ہے کہ جو اس طرح کے کوئی سوالات کر لیتا ہے. لیکن اکثریت کی جو بھاری اکثریت عوام کی بھی ہے وہ اسی منہج پر ہے جو اہل سنت کا جو اجتماعی موقف ہے، اسی موقف پر جو ہے وہ قائم ہے. نہیں تو ہمیں تو یہ لگ رہا تھا جیسے آپ کے یہاں شیعان یزید کا گروہ اٹھ رہے، ایسا نہیں ہے. تو وہ جو سوشل میڈیا پہ اگر 10 پوسٹیں بھی اس طرح کی آئیں گی تو یہ تاثر بن جاتا ہے، تاثر بن جاتا ہے. تو وہ لیکن میں فیلڈ کے اندر ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہزاروں نمازیوں میں سے اکا دکا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے کہ اہل حدیث میں کوئی شیعان یزید کا کوئی گروہ نہیں؟ انشاءاللہ نہیں. ٹھیک. اور حسینی اہل حدیث یزیدی اہل حدیث کی تقسیم ہے، یہ تو ہے نا، یہ بھی آپ کہہ رہے کہ وہ ایسے ہی نہیں، اس حاشیے پہ دو چار. ٹھیک چلے، بہت شکریہ. اچھا، اب آخر میں اگر آپ کوئی مجموعی اس پورے پہ آپ نے شروع میں جو دین اور تاریخ اور اس کو فرق کر کے بتایا، تو کوئی ایک مجموعی پیغام، اور آپ کو یہ شیعوں کے جلوس اور ان سے کیوں اتنے زیادہ آپ کو شکایت ہے؟ یار 1-2 دن اگر آپ کو صرف اس وجہ سے شکایت ہے کہ روڈ موڈ بند ہوتا تو یار سال میں 1-2 دن برداشت کر لیں میرے بھائی. یا آپ کو مذہبی بنیاد پہ مسئلہ ہے تو وہ الگ چیز ہے. اس معاملے پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سب سے بڑھ کر کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی بریلوی ہو، کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کو سچائی کی طلب جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، حق کی طلب ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات. اور وہ حق کی طلب میں وہ بالکل غیر جانبدار ہو. ضروری وہ یہ نہ دیکھے کہ میں حق اس طرح نہ دیکھے جس طرح کا اس کا ذہن ہے یا جو اس کے بڑے کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ سے خالص اس کی طلب کرے کہ اللہ میں نہیں جانتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے،
تو مجھے سیدھا رستہ دکھا. تو ایک تو یہ طلب جب سچائی کی ہوتی ہے تو یہ تعصبات جو آنکھوں پر ایک مخصوص اینک چڑھا دیتے ہیں جس سے وہ ہر معاملہ اسی رنگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے جس رنگ کی وہ اینک انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک تو اس سے ہر بندہ جو ہے نا جان چھڑائے, اور دین کی سمجھ جو ہے کے لیے جب آئے گا, جب وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, تو اللہ کہے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, پیغمبر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ صراط مستقیم پہ ہیں. تو اللہ قرآن سے یہ جواب دے گا کہ بھئی یہ قرآن کی طرف آ جاؤ, اور اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کون سیدھے رستہ پر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب جو ہے وہ اس کو یہ شناخت ہو گئی. اگر وہ اس نے تعصبات سے ہٹ کر دیکھا کہ میری کتابیں کیا کہہ رہی ہیں, فلاں کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں, فلاں کا مولوی کیا کہہ رہا ہے, فلاں کا مولوی کیا کہہ رہا ہے, اس سے ہٹ کر اللہ کیا کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. تو آج کل کتابوں کی طرف, اور یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ دین پر اجارہ داریاں قائم تھیں, اب تو دین پر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں ہے, اللہ کے قرآن پر کسی کی اجارہ داری قائم نہیں ہے. سینکڑوں تفاسیر, سینکڑوں تراجم موجود ہیں اور آپ کے ایک کلک پر ہیں. نبی علیہ السلام کے سارے فرامین موجود ہیں, آپ کے ایک کلک پر ہیں. اور ان کی طرف آپ جب رجوع کریں گے اور اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ صحیح سمجھ عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب کہ سچائی کی طلب ہوتی ہے نا, سلمان فارسی کو فارس سے اٹھا لاتا ہے. سچائی کی طلب نہیں ہوتی تو نبیوں کے گھرانوں میں سے بھی ایسے بدبخت پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ایمان سے محروم رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ طلب کی ضرورت ہے. اور میں کسی قسم کے تعصبات کو فروغ دینے کی بات نہیں کر رہا, میں اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ آدمی بالکل نارمل ہو کر سوچے, جائزہ لے, ہر ایک کا موقف دیکھ لے, کتاب و سنت کو پیمانہ بنا لے حق اور باطل کا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ اختلافات بھی ختم کر دے گا, یہ نفرتیں بھی ختم کر دے گا. اور جب ہر شخص جو ہے یہ چاہے گا کہ میں سچائی پر آ جاؤں,